اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71، 72، 73 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 71 قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اب آیت نمبر 71 جو ہے اس کے اندر فرعون جو ہے اس کا غضب بھڑکا کہ یہ لوگ ایمان کیسے لے آئے، جادوگر موسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ پوری پبلک وہ سین دیکھ رہی ہے نا، تو نیچرلی جب جادو کا رواج ہے وہاں پر اتنا، تو وہ حساب سے سب لوگ فالو کریں گے نا۔ پھر اس کا غصہ اور غضب بھڑک گیا اور اس نے کہا، قالا فرعون نے کہا، آمنتم لہو یعنی تم ایمان لائے اس پر، یعنی کہ مطلب یا اللہ پر یا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، لیکن اللہ پر یعنی زیادہ سوٹ ہوتا کہ تم نے مطلب ایمان لائے یعنی اس پر، اس کے مطلب جو بھی معبود ہے گاڈ ہے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، تو آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں، یعنی میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان لائے کیسا؟ انہو لکبیرکم یعنی کہ ضرور یہ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، گرو ہے، لیڈر ہے تمہارا۔ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ تو میں کاٹ دوں گا، یقیناً کاٹ دوں گا، ایدیکم وَأَرْجُلَكُمْ یعنی تمہارا ہاتھ اور تمہارا پیر میں کاٹ دوں گا، من خلافن یعنی کہ خلافن یعنی کہ مطلب جیسے کہ سیدھا پیر کاٹا ہے تو الٹا ہاتھ کاٹے گا، تو اس طرح سے ایک خلافن ہے، یعنی کہ مطلب وہ سیم ایک ہی سائڈ نہیں ہے کہ سیدھا ہاتھ سیدھا پیر، ایسا نہیں، یعنی اس نے بولا سیدھا یعنی اگر پیر کاٹوں گا تو الٹا ہاتھ کاٹوں گا، یعنی مطلب ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اس نے یہ کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کٹ کرتا ہوں بالکل اپوزٹ یعنی کہ اپوزٹ سائڈ سے، من خلافن وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، جذوع النخل یعنی کہ مطلب نخل جو ہے وہ پام ٹریز ہے، یعنی کہ جو کھجور کے جھاڑ ہوتے ہیں اس کا جو تنا ہے وہ تنا یوز کرتے تھے نا وہ لوگ، تو وہ تنے کے اوپر سولی دوں گا۔ تو سوچ لو یہیں پر کہ یہ جو فرعون کا سٹائل ہے سولی دینے کا، کہ کھجور کے جھاڑ کے تنے اور پھر اس کے اوپر تم سولی دو، یعنی اس کے اوپر اس کو لٹکاتے ہو، تو وہی ہے نا جو کراس کا جو ان لوگوں کا جو کراس جو ہوتا ہے وہ بھی وہ وہیں سے ویسا ہی سٹارٹ ہوا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بعد میں آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب اوپر اٹھا لیے جانے کے بعد، رفع سماوی کے بعد، تب سب لوگ نے یہ بنانا کراس شروع کر دیا اور کہا کہ تو وہ سولی جو ہے وہ سولی ایکچولی، تو یہ سولی تو فرعون دے رہا تھا ایسی، جو اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں ہم کو اس چیز کا نالج دیا ہے کہ جو کھجور کے جھاڑ کے تنے، ان تنوں کو یوز کرتے تھے تاکہ اس پر لٹکا کر سولی دیں۔ من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ تو کھجور کے جھاڑ جو ہے پام ٹریز کے ٹرنکس کو میں استعمال کروں گا، یعنی استعمال نہیں کروں گا مطلب اس پہ تمہیں سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ ایونا اشد عذابا وابقا، تو ولا لا کا مطلب ہے یقیناً تمہیں،
यानी वला तालमुन्ना, फिर तुम्हें पता चलेगा यकीनन कि अय्युना अशद्दु, कौन है अजाब देने में शदीद, अशद्दु वाबका, और जिसका अजाब बाकी रहेगा, यानी कि हमेशगी वाला अजाब, बाकी अबका, बाकी रहने वाला अजाब है ही कहाँ ये। जब तुम सूली दोगे तो वो तो फौरन मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो बाकी रहने वाला अजाब कहाँ हुआ। अबका वाली बात जो है वो तो आखिरत के लिए है, जो आखिरत में हमेशगी वाला अजाब है। तो ये जो फिरौन के बोल है ये भी झूठे ही है। Pharaoh said, "Believe you in him before I give you permission? Surely this must be your leader, who has taught you magic. Be sure I will cut off your hands and feet on opposite sides, and I will have you crucified on trunks of palm trees. So shall you know for certain which of us can give the more severe and the more lasting punishment." उसके वर्ड्स देखो, उसके वर्ड्स। तो इसकी जो नोट है 2593, फेरो यानी कि फिरौन accuses his sorcerers who have been converted। अब वो अपने जादूगरों के ऊपर मतलब उनको इल्जाम दे रहा है फिरौन, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गए, इस्लाम ले आए, यानी उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, बिलीवर्स बन गए। Who have been in league with Moses all the time, यानी उसने कहा कि तुम तो मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब इसके अलायंस में तुम थे, यानी कि मतलब तुम इसके साथ मिले हुए थे, पहले से ही मिले हुए हो। एंड इन फैक्ट ऑफ हैविंग बीन लेड टॉट बाय हिम, यानी जो उसने सिखाया तुम्हें, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फिरौन कह रहा है कि वो तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें सिखाया। सो एरोगेंस एंड ईवल cannot conceive of Allah's worlds। तो जिसमें घमंड और गुरूर होगा और जिसके अंदर बुराइयां भरी पड़ी होंगी, वो अल्लाह के दुनिया को, अल्लाह के वर्ल्ड को, और एंड वर्ल्ड्स ऑफ ब्यूटी, और वो जो इतना बड़ा खूबसूरती एंड ट्रुथ यानी हक का जो दुनिया है, वो तो बियॉन्ड इट्स ओन नैरो विजन, तो वो कहां से देखेगा, उसको कंसीव भी नहीं कर सकता वो, कि जो अल्लाह का जो वर्ल्ड है और जो हक और खूबसूरती का जो वर्ल्ड है वो उसको कैसे देखेगा। उसका विजन तो बहुत नैरो है। अगर तुम किसी पाइप में से कुछ देख रहे हो तो तुम्हें क्या पूरा व्यू नजर आएगा? जो उस खड्डे में से नजर आ रहा है बस उतना ही। एक चाबी का होल होता है दरवाजे का, उसमें से अगर तुम देखोगे तो क्या तुम्हें पूरा कमरा नजर आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही जो लोग इस तरह के हैं जिनका घमंड है, गुरूर है, बुराइयां ईवल भरी हुई शैतानत, उसको उनको कैसे नजर आएगा अल्लाह की यानी सब दुनिया की खूबसूरती और अल्लाह की हक बात, वो हक बात में क्या ब्यूटी है। इट इज ट्रूली ब्लाइंड, क्योंकि वो तो अंधे हैं। एंड इट्स वेरी क्लेवरनेस डिल्यूड्स इट टू वॉन्डर फार फ्रॉम द ट्रूथ, और वो समझते अपने आप को जो बहुत ही होशियार और चालाक, लेकिन वो चालाकी तो उनको धोखे में डाली हुई है और वो भटक रहे हक बात से बहुत ही दूर भटक रहे वो। आयत नंबर 72, कालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फतरना फक़दी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयात दुनिया। अब जादूगरों ने फिरौन को जवाब दिया। कालू यानी प्लूरल में कहा गया, उन्होंने कहा यानी कि जादूगरों ने जवाब दिया। कालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति, हम तुझे कभी भी तरजीह नहीं देंगे, प्रिफर नहीं करेंगे उस पर जो रोशन निशानियां दलीलें हमारे पास आई है। बय्यिनात क्लियर साइंस, निशानियां जो हमारे पास आई हैं, तो हम तुझे क्यों तरजीह दे। इसका जवाब उन लोगों ने जो दिया है जादूगरों ने, सोचो कितना जबरदस्त जवाब है वो।
لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے نہیں ترجیح دیں گے، تجھے پریفر نہیں کریں گے اس پر جو کہ ہمارے پاس روشن دلیلیں آئی ہیں، والذی فطرنا، وہ جس نے ہماری تخلیق کی، جس نے ہم کو بنایا، یعنی وہ ہے نا، اللہ کی بات کر رہے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے کہ جو کھلی نشانیاں ابھی ہمارے سامنے آ چکی، کیونکہ جب وہ سجدے میں گرے تو تبھی ان کو تو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر انہوں نے جنت کے اندر سجدے میں اپنی اپنی پیلس، اپنی اپنی جگہیں، اپنا مقام دیکھ لیا، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا؟ سوچو، میں سوچتی ہوں یہ ایجپٹ کے اندر ہی دیکھ لو کہ فرعون جو ہے، اس کے جادوگر جو ہے، انہوں نے ایمان لے آئے، ان کو جنت دکھائی گئی، جنت میں ان کا جگہ دکھائی گئی، اور یہی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ سلام علیہا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی مطلب موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، تو اس نے ان کو قتل کرنے کا سوچا، اور کیسے کہ مطلب پہاڑ پر سے پتھر گراؤ ان پر، تو وہ جو پتھر گرایا گیا، تو پتھر ابھی سمجھو گرا ہی تھا اوپر سے، اور ابھی ان کے اوپر وہ آیا بھی نہیں، اس سے پہلے ان کو جنت دکھائی گئی، جنت کا مشاہدہ کروایا گیا اور ان کی جگہ اس میں، اور اس کے بعد ہی امیڈیٹ ان کے اوپر پتھر آیا، وہ شہید ہو گئی۔ تو ایسے ہی یہاں پر ان لوگوں کو اب فرعون جو ہے وہ شہید کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھی مطلب جنت کا مشاہدہ ان کو بھی ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا اتنی بڑی نشانی، تو وہ دیکھنے کے بعد بھی کیا وہ ترجیح اس کو دیں گے، فرعون کو؟ ہرگز نہیں۔ اور جو جس نے ہمیں بنایا، والذی فطرنا، جس نے ہمیں بنایا، فقضی ما انت قاض، کر لے فیصلہ، تجھے جو بھی کرنا ہے، جو بھی فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے، تیری مرضی ہے، کر لے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، انما، تو صرف وہی فیصلہ کر سکتا ہے نا، واٹ ایور ڈکری یو وانٹ ٹو ڈو، تو جو بھی ڈکری تو کرنا چاہ رہا ہے، فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اسی کو لے کر فیصلہ کرے گا نا۔ تو اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تیرا اختیار صرف اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہی ہے، تیرے کو جو کرنا ہے کر لے۔ They said, never shall we prefer you to what has come to us from the clear signs, him who created us. So decree whatever you desire to decree, for you can only decree touching the life of this world. تو صرف یہی کر سکتا ہے نا، تو کر لے۔ اس کی نوٹ ہے 2594، کلیئر سائنس، کھلی نشانیاں یا روشن دلیلیں، دا میریکلس یعنی کہ معجزات، دا پرسنالٹی آف دا میسنجرز آف اللہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی، جادوگر نے جب وہ پرسنالٹی دیکھی ان کی، اور جیسا ان کا کانفیڈنس دیکھا، ان کو تبھی ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مقابلے میں اترے۔ انہوں نے جب یہ چیز کا مطلب انہوں نے جب کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اس فرعون نے ان لوگوں کو بہت پریشرائز کیا اور کہا کہ نہیں، یہ کرو، اور دیکھو میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنے مقربین بنا لوں گا تم کو، ہے نا، اس کو کافی فورس کرنا پڑا، تب جا کے وہ لوگ راضی ہوئے۔ اسی لیے ان لوگ نے پورا بلیم، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی، اب وہ اتنا سوچو کہ وہ لوگ اسلام ہی تو قبول کرنے والے تھے، تو نیچرلی ان کے دل کے اندر اگر یہ خیال آ چکا ہے کہ یہ پرسنالٹی جو جادوگروں کی تو نہیں ہے، جو جلال موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ تھا وہ دیکھ کے وہ کیسے وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ جادو ہے،
the logic of events as they unfolded themselves. اور پھر جب انہوں نے جو چیز کی پہلے دربار میں، وہ جو لاٹھی پھینکے سانپ، اور پھر وہ ہاتھ کا مطلب اندر سے مطلب نکالنا باہر، اور پھر وہ جو اس کا ایک دم گلوری، ایک دم اس کی شان اور چمک، دا لائٹ آف انر کنوکشن ان دیئر اون کانشیس. اور پھر ان کے اندر، ان کے خود کے ضمیر کے اندر یہ چیز، یعنی سوچو ایک ان کے ضمیر کے اندر یہ چیز کا ایک آیا نا، کہ ان کو ایک یقین جیسے دل میں آ رہا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہو سکتے. اور پھر دیر آر ان ایڈیشن دا سائنس اینڈ پروفس آف اللہ ان نیچر. جو بھی قدرت میں بھی تو ہے نا اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے تمام ثبوت ہے، which are referred to in many places. اور بھی بہت ساری جگہ پہ اس چیز کو بتایا گیا ہے. دوسری نوٹ جو ہے 2595, thus was the first part of the mission of Moses. کہ پہلا جو ان کا یہ جو وہ لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، یہ جو ان کا مشن تھا، جو ان کو کرنا تھا، کہ دعویٰ کرنے کے لیے آئے تھے وہ، تو یہ پہلا حصہ اس کا ہے. That to the Egyptians, ایجپشن کو وہ پورا ہو گیا، fulfilled. اس لیے کہ تمام ایجپشن سب جمع تھے وہاں، اور انہوں نے سب نے یہ سین دیکھا، اور سب دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ جو جادو وہ زندگی پر جو بھی دیکھتے آئے تھے، اور جس کے سامنے وہ سر جھکاتے تھے، وہ لوگوں کے لیے وہ ان کا دین، مذہب تھا، ان کا فیتھ تھا وہ. اور پھر وہی تھا نا، جیسے اسٹیٹ، جو اسٹیٹ کی طرف سے جو ایک بولتے نا کہ یہ ہے، یہ جادو بھی ایک فیتھ ہے، تو اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کو مانو. فرعون کا یہی کہنا ہوتا تھا نا. آیت نمبر 73، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. ان لوگ نے اب جواب دیا، اِنَّا آمَنَّا، یقیناً ہم تو ایمان لائے، بِرَبِّنَا، ہمارے رب پہ. اب انہوں نے کہا ہمارے رب پہ، لے یغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، خطایانا، ہماری تمام خطائیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ زندگی بھر جو بھی جادو ٹونے کرتے آئے، تو اب ان لوگوں کو یہ کہ اب ہم تو اب اللہ پہ ایمان لائیں، اور اب چاہے تو کچھ بھی کر لے ہمارا، ہم تو ایمان سے نہیں ہٹیں گے. تو اب ان کو اللہ سے یہ بھی ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ جو جادو وہ کر رہے تھے، جس کے لیے اس نے ان لوگوں کو مطلب مقابلے کے لیے اتارا، تاکہ وہ مقابلہ کریں، کمپیٹ کریں. واللہ خیر وابقا، کیونکہ جو اس نے فرعون نے ان کو پریشرائز کیا، فورس کیا، تو وہ ان لوگ نے ابھی یہاں پر کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی ہے جو خیر اور بہت باقی رہنے والا. انہوں نے اللہ کے لیے یہ چیز کو کہہ دیا. For us, we have believed in our Lord. May He forgive us our faults and the magic to which you did compelled us. For Allah is best and most abiding. تو ان لوگ نے یہاں پر اس چیز کو کہہ دیا، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا چیز ہے جو خاموش رہ کے کرتے، پھینکتے جاتے خاموش رہ کے، یعنی ایک ڈم شو جس کو کہا جائے گا، ایک ڈم شو. اور وہ سمجھو کہ سارے جو ایجپٹ کے تمام سٹیزنز جو ہے ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو اس جادو کے سامنے جھکنا پڑے گا. اور ان کے تمام جو پریسٹ تھے وہاں کے، ان کے جو ٹیمپلوں کے اندر جو تمام پتلے اور اسٹیچو اور جو بت بنے ہوئے تھے، اور اس میں فرعون کا بھی ایک بت تھا، تو وہ تمام جو پریسٹ تھے وہاں کے، یعنی پجاری، ان کو بھی یہ سب کچھ کرنے کا، وہی پریکٹس کرنے کا، یہ جادو اور یہ سب کر کے، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا دین مذہب بنا لیا تھا. اور فرعون جو ہے وہ اس تمام پورے سسٹم کا ہیڈ تھا، ہائی پریسٹ.
اپنے آپ کو مطلب وہ بڑا پجاری جس کو کہتے ہیں نا کہ تمام پجاریوں کا ہیڈ ہے نا، اپنے آپ کو وہ ہائی پریسٹ یا دا سپریم گاڈ، ربکم الاعلی نہیں بولا تھا اس نے، تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا. تو جب یہ لوگ سارے جادوگر جو ہے انہوں نے ایمان لیا ہے 70 کے 70، تو وہ سب نے فرعون پہ الزام دھرا کہ تو ہے تو جس نے ہمارے ساتھ یہ چیز کی، اور تو ہمیں مطلب الزام دے رہا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مطلب جڑے ہوئے تھے، یا مطلب موسیٰ علیہ السلام ہمارے گرو ہے. تو انہوں نے اس کو فرعون کو لتاڑ دیا، ان کو نہیں پرواہ تھی اس وقت، جاتے کو جو کرنا ہے کر لے، اس دنیا کی زندگی جو ہے اسی میں ہی کرے گا نا تو کر لے. اب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.